بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج قرآن پاک کی 52ویں صورت سورہ الطور پر کچھ غور و فکر کریں گے۔ ڈیوائن کویشچنز میں نے اس صورت کا نام رکھا ہے، جس میں 2 رکوع اور 49 آیات ہیں۔ طور صحرائے سینا کا ایک مشہور پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ یہ صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں مناسبت کا اظہار کر رہی ہے کہ جس طرح رات کے آخری پہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور میں نبوت ملی، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوہ حرا یعنی کوہ نور میں خاتم النبیین کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ بخاری شریف کی ایک خوبصورت حدیث ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے پیاری تلاوت کسی کی نہیں سنی۔ اس صورت میں اللہ رب العزت 5 چیزوں کی قسم کھا کر روز قیامت کی آفاقی سچائی بیان فرما رہے ہیں۔ کوہ طور کی قسم، کتاب مستور کی قسم جس میں تمام الہامی کتابیں بالخصوص قرآن حکیم جو عام فہم باتوں سے بھری ہوئی ہے شامل ہے، بیت المعمور یعنی فرشتوں کے کعبہ کی قسم جو خانہ کعبہ کے عین اوپر 7ویں آسمان پر موجود ہے، اونچی چھت یعنی آسمان کی قسم، اور ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی قسم کھا کر یقین دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کو حساب و کتاب کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جب آسمان تھر تھرانے لگے گا، پہاڑ چلنے لگیں گے، حق کو جھٹلانے والوں کا برا حال ہوگا۔ روز محشر تمام حقائق سے پردہ چاک کر دیا جائے گا۔ اس دن پرہیزگار جنت کے مزے اڑانے کے لیے اس میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، انہیں رب کی عنایتوں سے خوش کر دیا جائے گا۔ انہیں کہا جائے گا کہ خوشی سے کھاؤ پیو، یہ سب تمہارے نیک اعمال کا انعام ہے۔ ان کے لیے عالی شان قسم کی کرسیاں بچھائی جائیں گی۔ موٹی موٹی آنکھوں والی حورین کے علاوہ انچھوئے موتیوں کی مانند خوبصورت جوان خادمین بھی میسر ہوں گے۔ اہل جنت ایک دوسرے سے باتیں کریں گے کہ خدا نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس صورت سے یہ خوشخبری بھی ملتی ہے کہ کوئی بھی نیک رشتہ دار جنت میں اپنے دوسرے رشتہ دار سے ملا دیا جائے گا، خاص طور پر اگر والدین جنت کے کسی بلند مقام پر ہوں گے تو اولاد کو بھی وہی منصب مل جائے گا۔ اسی طرح اگر اولاد میں سے کوئی جنت میں پہلے جاتا ہے تو وہ اپنے والدین کو بھی وہاں بلا پائے گا۔ یہ جنت کی نعمتوں کا سب سے بڑا خاصہ ہے کہ جو بھی وہاں چاہت رکھی جائے گی وہ پوری ہوگی۔ اس صورت میں اللہ پاک کافروں کے سوالوں کا نہایت فصاحت سے جواب عطا فرماتے ہیں۔ ان کا یہ الزام کہ خدا نخواستہ قرآن گھڑ لیا گیا ہے، انہیں کھلا چیلنج پیش کیا جا رہا ہے کہ قرآن کی طرح کی کوئی کتاب پیش کر کے دکھائیں۔ اسی تناظر میں اللہ رب العزت خود سے نہایت خوبصورت سوال اٹھاتے ہیں جن کی فصاحت اور وسعت کا یہ عالم ہے کہ جواب ان سوالوں کے اندر ہی سمویا ہوا ہے اگر ہم غور و فکر کریں۔ مثلا سوال ہے کہ کیا وہ خالق کے بغیر ہی تخلیق ہو گئے، اپنی تخلیق خود ہی کر لی؟ کیا زمین و آسمان انہوں نے بنائے؟ کیا اللہ کے بڑے بڑے خزانے ان کے پاس ہیں؟ ان خزانوں کو کنٹرول کون کرتا ہے؟
کیا کسی کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ جسے لگا کر آسمانوں کے خفیہ راز لے آئے؟ اگر ایسا ہے تو کوئی ثبوت پیش کر دے۔ کوئی ان دیکھی چیز ان کے پاس ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ لکھ کر دکھائیں۔ کیا ان کی کوئی بھدی سازش ہے؟ کیا ان کے پاس رب کے علاوہ کوئی اور ہی خدا ہے؟ ساری شان تو رب کی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کوئی اور ایسا خدا ہے جس کا کوئی شریک نہ ہو؟ آفاقی سچائیوں سے لبریز ان ڈیوائن کویشچنز کے سامنے کل کے مشرک کی طرح آج کا متشکک بھی لاجواب ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی سچی بات کو دلیل سے رد نہ کر سکے تو وہ مد مقابل کا مذاق اڑاتا ہے۔ مشرکین مکہ بھی کچھ ایسی ہی طرز فطرت کا شکار تھے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر اور مجنوں کہنا شروع کر دیا۔ انہیں ملعون کی طرح شیطانی سوچ رکھنے والے آج بھی خاتم النبیین کو مختلف طریقوں سے مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ آج 1400 سال بعد بھی وہ حق الہی کے آگے کوئی ٹھوس دلیل نہیں رکھتے۔ کسی بھی الہامی سوال کا جواب نہ پا کر ملعونیت پر اتر آتے ہیں۔ یوں دنیا اور آخرت دونوں میں آگ کا راکھ بن کر جیتے ہیں۔ اس صورت میں ایک عظیم سبق بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ انسان کی سب سے بڑی نیکی حق کو مان لینا ہے۔ تمام دوسری نیکیاں اسی سے جنم لیتی ہیں۔ ویسے بھی حق کو تسلیم کر لینے سے انسان کی بڑائی ٹوٹتی ہے، بالآخر جنت کے راستے کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج بھی اگر حق کا داعی سچائی اور سنجیدگی اختیار کرتا ہے تو پھر رب کعبہ کی نصرت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ داعی حق کو صبر کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا ہوتا۔ مخالفین کی ناگوار باتوں کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہم اس ذات کریم کی نگاہ کرم میں ہیں۔ سورت کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ساری انسانیت کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کریں، نیند سے فارغ ہو کر اللہ کا ذکر کریں۔ جب فجر پھوٹ رہی ہو، ستارے ڈوب رہے ہوں، گویا ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہنا ہی دانش مندی ہے۔ عالم اور جاہل کا فرق بھی یہی ہے کہ عالم عمل کرتا ہے جبکہ جاہل صرف سنی سنائی بات کرتا ہے، شیطانیت اور ملعونیت کے سفر میں رہتا ہے۔ دوسری طرف عالم ڈیوائن کویشچنز میں چھپے جواب کا سراغ لگا لیتا ہے، رب کی عظیم الشان جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔